یا حشیم یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا ایک منصب بیان فرمایا ہے، یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے پاکیزگی دینا، دلوں کا تزکیہ کرنا۔ بابائزم صوفیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو خود ساختہ ہے۔ یہ قرآن کے اصولوں سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بیان کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور تزکیہ فرماتے ہیں۔ دلوں کا پاک کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت نے اس روایت کو قائم رکھا ہے، برقرار رکھا ہے۔ خود حدیث جبریل جو بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں دین سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ گویا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو فإنہ یراک، پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اس کو احسان بھی کہا جاتا ہے، اس کو تزکیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو علم تصوف بھی کہا جاتا ہے، اس کو طریقت بھی کہا جاتا ہے، اس کو علم مجاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت ایک ہے، نام اس کے کئی ہیں۔ تصوف، بابائزم، صوفیہ کاملین، یہ قرآن پاک کی نص اور حدیث طیبہ سے ثابت ہے کہ طریقت، تصوف در حقیقت دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی کا علم ہے۔ صوفیہ کاملین نے دلوں کے افعال پر بحث کی ہے اور قوم کی تربیت کی ہے۔ دیکھیں، انسان کا دل ہے، بہت سارے افعال اور احوال ایسے ہیں جو براہ راست دل سے متعلق ہیں۔ مثلا صبر ہے، شکر ہے، رضا الہی پر راضی رہنا ہے، سخاوت ہے، قناعت ہے، تبتل ہے، زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی قلبی کیفیت ہے، جو حدیث پاک میں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو یہ کیفیت ہو فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے تصور سے رہنا، حضوری کے تصور سے رہنا کہ میری ایک ایک حرکت کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، میرے دلوں میں جو احساسات ہیں، خیالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ صوفیہ کاملین نے اسی پر یہ پورا علم مدون کیا جسے علم تصوف کہا جاتا ہے۔ جب علوم کی تدوین ہوئی، علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول تفسیر، علم اصول حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، اسی طرح علم تصوف بھی مدون ہوا۔ اب اس وقت علم تصوف کا نام تو نہیں تھا، دور نبوی میں، دور صحابہ میں نام تو اس کا نہیں تھا، لیکن حقیقت بہرحال موجود تھی کہ حقیقت کیا ہے؟
قد افلح من زکاہا، وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یعنی تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک کرنا، یہ حقیقت موجود تھی. جیسے تفسیر کا علم، تفسیر کا نام عہد نبوی میں نہیں تھا، علم حدیث بھی نہیں تھی. اس وقت خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑا ماخذ تھی. دین کا سب سے معتبر حوالہ حضور کی ذات ہی تھی. تو علم تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، یہ ساری چیزوں کی حقیقت موجود تھی. اصطلاحات تو بعد میں مارز وجود میں آئی ہیں، اصطلاحات نہیں تھیں لیکن ان کی حقیقت موجود تھی. اسی طرح یہ صوفیہ کاملین، علم تصوف، ان کا نام اگرچہ موجود نہیں تھا، حقیقت موجود تھی. اور آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ بابوں کا سماج کی اصلاح اور فلاح میں کردار، ان لوگوں نے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ کیا یہ لوگ فضول ہیں اور ان لوگوں نے معاشرے میں لوگوں کو دین سے توڑا ہے یا جوڑا ہے؟ کوئی معاشرے میں ان کی خدمات ہیں یا ویسے ہی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے؟ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی اصل تو ہمارے دین میں موجود ہے، اور سال ہر سال سے تواتر کے ساتھ یہ لوگ معاشرے میں رہے ہیں اور انسان کے دل کی اصلاح کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں. ایک پورا ادارہ موجود رہا ہے خانقاہ نظام کے نام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ان صالحت جسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ اسے دل کہا جاتا ہے. تو یہ دل اور اس دل کی اصلاح کے لیے انسان کی قلبی کیفیات، انسان کے اندر ایک حضوری کا تصور قائم کرنا، انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو، انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو، انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہو، انسان کے دل میں مسکینی پیدا ہو، انسان کے دل میں عشق رسول پیدا ہو. صوفیہ کاملین نے اس پر پوری محنت کی. اور یاد رکھیے کہ تصوف یہ کام کا نام ہے، نام کا نام نہیں ہے. ان لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے نام سے بے غرض ہو کر، اور تصوف لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے، تصوف علم کا نام ہے. یہ صوفیہ کاملین نے تصوف کی امہات الکتب میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہمارا تعلق لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہے اور خود اپنی اصلاح ہے. دیکھیے ان کی سب سے بڑی خدمت جو ہے، بابوں کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. جو غافل لوگ ہیں، جو رب سے بھولے ہوئے بندے ہیں، ان کو رب تعالیٰ کی یاد دلانا. اور یہ کوئی چھوٹی خدمت ہے، یہ انبیاء کا فریضہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے. جو غافل بندے تھے، جو رب کو بھول چکے تھے، جو بھٹکے ہوئے بندے تھے، گمراہ لوگ تھے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے. اور یہ میرے پاس کتاب ہے، میرا ایم فل کا جو ہے ٹاپک تھا تحصیل گجرات کے خانقاہ نظام کے اثرات. صوفیہ کاملین نے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اس کی ایک جھلک میں بتاتا ہوں. میں ایک اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں اور اپنی ریسرچ کا ایک عام نقطہ بیان کرتا ہوں. جو لوگ کسی نہ کسی ولی سے وابستہ ہیں، جو لوگ خانقاہ نظام سے وابستہ ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی بابے سے وابستہ ہیں، ایک بات جس کا آپ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، میں بھی مشاہدہ کر سکتا ہوں، وہ ہے کہ یہ لوگ رجا پرست ہوتے ہیں، امید پرست ہوتے ہیں. ان کو رب تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. یہ لوگ حالات جتنے بھی گمبھیر ہو جائیں، جتنے بھی دگرگوں ہو جائیں، جتنے بھی پیچیدہ حالات بن جائیں، یہ لوگ رب سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، اور یہ لوگ خودکشی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں
یہ لوگ جو کسی نہ کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے ہوں گے، یہ خودکشیاں نہیں کرتے۔ حالات جتنے بھی ٹائٹ ہو جائیں، یہ مقروض ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، گھریلو پریشانیاں ہوں، کاروبار کی، جاب کی، جو بھی پریشانی ہو، یہ خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان کو اپنے رب سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ بہتری کر دے گا۔ تو یہ لوگوں کو رب سے نا امید نہ ہونے دینا اور غافل لوگوں کو رب کی طرف متوجہ رکھنا، بھولے بھٹکے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کون اچھا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے۔ اس واسطے یہ لوگ ملحدین جو ہیں، الحاد پرست، اور یہ جو زیادہ تر مغربیت کی طرف جھکاؤ اور مائل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہوں گے، کسی نہ کسی صاحب بزرگ سے، کسی نہ کسی صاحب نسبت سے ان کی نسبت ہوگی، یہ لوگ خودکشی نہیں کرتے۔ اور دوسری ان کی جو بہت بڑی خدمت ہے وہ ہے کہ گجرات کی میں نے تقریباً 60 سے 61 خانقاہوں کا وزٹ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر خانقاہ پر مزار کے ساتھ مسجد موجود ہے، ہر بابے کی قبر کے ساتھ مسجد موجود ہے، اور یہ مسجد انہوں نے بنوائی ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں جو صوفیہ نے بنوائی ہیں، اپنے پلے سے بنوائی ہیں۔ یہ کوٹلی گلہار شریف میں ایک بزرگ ہے، انہوں نے قریباً 500 سے زائد مساجد ایسی ہیں جو اپنے پلے سے بنوائی ہیں، اور وہ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی خدمت ہے مسجد بنانا۔ مسجد بنانے کی کتنی فضیلت ہے، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، من بنا مسجدا للہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، 319 نمبر اس کا ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد بنوائے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلال مال سے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ کتنی مسجدیں ہیں۔ پھر مسجدوں کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام موجود ہے۔ آپ دیکھیں بچے صبح قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں، اور کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں قرآن پاک حفظ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر درس نظامی قرآن سمجھنے کے لیے علم تفسیر اور حدیث پاک کی تعلیم کا انتظام بھی موجود ہے۔ یہ بھی خانقاہوں پر ہے، باباؤں کا جو ہے۔ مثلاً ہمارے گجرات میں جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں، میں چند ایک کا نام لیتا ہوں جن کا ہم نے وزٹ کیا ہے، جہاں پر دین کی تعلیم کا انتہائی مؤثر اور آسان انداز کے ساتھ انتظام موجود ہے۔ گجرات میں مراڑیاں شریف ہے، گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف ہے، اور وہاں پر مدرسہ بھی ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے۔ اسی طرح بوکر شریف میں بہت بڑا مدرسہ ہے، قاسم شریف ہے، ڈوڈا شریف ہے، جلال پور سوتیاں ہے، دڑوا خرادیاں ہے، ٹبی کسانہ ہے، چھانے شریف ہے، دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں، میں نے چند ایک کے نام لیے ہیں، باقی بہت سارے کے نام، یعنی مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، خانقاہ ہے، پھر ان کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کی تعلیم دینا اتنا بڑا کام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کنٹریبیوشن، قرآن کو عام کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات کا فروغ، قرآن پاک کی تعلیمات کا ابلاغ کرنا، بچے قرآن پاک کو یاد کریں، قرآن پاک کو سیکھیں۔ معاشرے میں کتنے سینوں میں اجالا ہوا ہے، کتنے سینوں میں نور قرآن آیا ہے، کتنے سینوں میں قرآن پاک کا فیض آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلے بلے واہ واہ نمود و نمائش نہیں پسند کرتے، کام کرتے ہیں۔ ان کو کام سے غرض ہوتی ہے، نام سے غرض نہیں ہوتی۔
تو یہ ایک بہت بڑا مطلب صدقہ جاریہ ہے. خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کی سیرت میں پڑھ رہا تھا، جب دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہوا تو آپ کو قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت تھی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیم اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ بادشاہ کے محل میں ہمہ وقت تلاوت قرآن جاری ہوتی تھی. جتنے بھی خادم تھے، جتنی بھی کنیزیں تھیں، جتنے بھی نوکر چاکر تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے اور ہمہ وقت قرآن شریف پڑھا جا رہا ہوتا تھا. اسی طرح عثمانیوں کے دور میں جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو یہ دیکھو وہ لوگ تربیت یافتہ تھے، وہ بھی صوفیہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے. اتنا ادب کیا انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں کہ انہوں نے نومولود بچے، پیدائشی بچے، ان کو ایک خاص انوائرمنٹ میں اسپیشلی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا، خاص ماحول رکھا کہ ان بچوں نے کوئی گناہ نہ کیا. ان بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا. پھر قرآن پاک کے حافظ بن گئے تو پھر ان کو وہ مستریوں والا کام سکھایا، معمار بنایا. کام سیکھ رہے تو پھر ان کو مسجد نبوی شریف کی تعمیر پر مامور کیا، ڈیوٹی لگائی. اور وہ باوضو روزانہ غسل کرتے تھے، پاک صاف کپڑے پہنتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے مسجد نبوی شریف میں جا کے کام کرتے تھے. اور حکم تھا کہ کسی پتھر کو توڑنا ہے تو حضور کے روضے پاک کے قریب نہیں توڑتے تھے، دور جا کے توڑ کے لاتے تھے تاکہ پتھر توڑنے کی آواز سے بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کے تعظیم میں ادب و احترام میں خلل نہ آئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افراد سازی کی ہے، کردار سازی کی ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی ہے. جو فاسق و فاجر تھے، بد کردار تھے، ان کی اس انداز سے اصلاح کرنا یہ کوئی چھوٹا کام ہے. اگر صرف کتابیں کافی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہی نہ، کتاب ہی بھیج دیتا، تورات ہی بھیج دیتا، انجیل ہی بھیج دیتا، زبور ہی بھیج دیتا، قرآن بھیج دیتا. قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کس لیے بھیجا؟ کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے دکھایا. آپ کے اخلاق کان خلقہ القرآن، پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی قرآن تھے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں. اور ضرورت اتنی ہے ان لوگوں کی کہ آپ دیکھیں کہ جب مداری بندر کو تماشا کرنا سکھا سکتا ہے، بندر جو ہے مداری کی تربیت سے سیکھتا ہے نا. مداری ایک جانور پر محنت کرتا ہے تو بندر تماشا کرنا سیکھ جاتا ہے. اور انسان کی تربیت میں چند روز گھوڑا آتا ہے تو گھوڑیاں ناچنا سیکھ جاتی ہیں. انسان کی تربیت میں آ کر گھوڑا ناچنا سیکھ جاتا ہے، بندر تماشا کرنا سیکھ جاتا ہے. تو کیا انسان کی تربیت میں آئے گا تو اس میں کمال نہیں پیدا ہوگا؟ سورہ مائدہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. فرمایا کہ وہ کتے، وہ شکاری کتے جن کو تعلیم دی گئی ہے، ان کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہے. اور انسان کی تربیت میں کتا آ گیا تو اس کتے کا کیا ہوا شکار حلال ہو گیا. تو یہ جو بابو کی نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، ان کی تربیت میں رہیں تو اس سے معاشرے کو کتنا زیادہ فیض اور خیر ملتی ہے. ان لوگوں نے تو لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کیا ہے. اور یاد رکھیں جن لوگوں نے تربیت حاصل کیا، آج موجودہ دور کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، علم کا فقدان نہیں ہے. ڈگریاں ہیں لوگوں کے پاس، ڈگریوں کے بہت اتنے دبے پڑے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں. یہ روایت تعلیم اور تربیت کی اصطلاح اکٹھے استعمال ہوئی ہے. تعلیم و تربیت لفظ بولا گیا، صرف تعلیم نہیں بولا گیا، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. یہ ان لوگوں نے تربیت کی ہے. صوفیہ کاملی نے کس انداز سے تربیت کی ہے؟ بطور تصوف یہ اپنی خانقاہ پر ہوتے، جب کوئی بندہ آتا نا بیعت ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کا سر مڈا دیتے، جاؤ سر مڈا دیا. آپ دیکھیں جس بندے کے اندر تکبر بڑا ہوا ہے، اپنی پھوپھا بھری ہوئی ہے، اپنی وڈیائی بھری ہوئی ہے، اپنی بڑا سے بڑا بن کے آیا ہے، جب اس نے سر مڈا دینا ہے کدھر گیا اس کا تکبر؟ پھر دوسری ڈیوٹی کیا لگاتے؟ جاؤ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرو. اب آیا چودھری بن کے، آیا بڑا بن کے، لگا دیا جوتے سیدھے کرنے پر. انسان کے اندر کی میں مرتی ہے کہ نہیں مرتی؟
انسان کے اندر کی فرعونیت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان، یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگوں کی نفسیات کا، مزاج کا، اعمال کا بڑا گہرا علم تھا. جس بندے کے اندر جو برائی دیکھتے اس برائی کی اصلاح کے لیے اس انداز سے کوشش کی ہے. جس بندے کو دیکھتے کہ یہ معاملات کے اندر خرابی کر رہا ہے، جاؤ لنگر خانے پہ ڈیوٹی دو، جاؤ لنگر خانے پہ برتن دو جا کے. اب دیکھیں یہ کتنی زبردست تربیت ہوتی تھی. آج مسئلہ یہ ہے، سورہ بقرہ میں قرآن پاک میں پہلی وحی آئی ہے علم پر. کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. علم کا بڑا حکم آیا. پہلی وحی علم کی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو نہیں جانتا تھا. علم کے بعد اگلی آیت یہ ہے کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان ضرور اپنی سرکشی کرے گا. کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرے گا. سرکش انسان علم کے بعد ہوتا ہے. سرکشی جو ہوتی ہے نا، تکبر جو آتا ہے، پھوں پھاں جو آتی ہے، علم کے بعد آتی ہے. ان لوگوں نے براہ راست لوگوں کی اصلاح کی ہے، ان کی مہ ماری ہے، اور ان کو معاشرے کے لیے خیر خواہ بنایا ہے، فیض رساں بنایا ہے کہ تمہارے علم سے لوگوں کو فیض ملے، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی فلاح ہو. تم امت کو جوڑنا سیکھو، امت کو توڑنا نہ سیکھو، انتشار نہ ڈالو. اور کہا جی ان لوگوں نے، بابو نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا ہے. اگر یہ بابو نے کوئی کام کیا ہوتا تو لوگوں کو قرآن کی تفسیریں لکھتے، یہ حدیث پاک بتاتے. ان لوگوں نے تو اپنی قصے کہانیاں بتائی ہیں. یہ حقائق سے بے خبری ہے. بابو نے کتنا بڑا کام کیا ہے. یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، بر صغیر کے تفسیری ادب میں مباحث تصوف. پی ایچ ڈی کی ہے اس پہ، تصوف پہ کی ہے. اور جتنی تصوف کی، جتنی بر صغیر کی تفسیریں ہیں اس پہ کام ہوا ہے. میں آپ کو جن بابوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، صوفیاء نے لکھا ہے، قرآن پہ کام کیا ہے، وہ بتاتا ہوں. کہ بر صغیر پاک و ہند میں قرآن کے پہلے معلم قرآن میاں اسماعیل لاہوری ہیں. لاہور میں ان کا مزار ہے. درس بڑے میاں کے نام سے مغل پورہ میں میاں بٹا صاحب بھی کہتے. یہ پہلے بندے تھے جو غزنوی دور میں، محمود غزنوی کے دور میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آئے. ان کا درس آج بھی موجود ہے، درس بڑے میاں. اور ان کے مزار کی ایک کرامت تھی کہ ان کے مزار کی طرف نے درخت تھا پاؤں کی طرف لگا ہوا. جو بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا وہ اس درخت کے پتے کھاتا تو اس کو قرآن یاد ہو جاتا تھا. آج کل وہ درخت لوگوں نے پھاڑ دیا، اتنا اس کو توڑا. تو 12 برکت تو تھی. قرآن پاک کے پہلے معلم قرآن ہے. اور مورخین نے لکھا ہے جنہوں نے لاہور کی تاریخ لکھی ہے، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ لکھی ہے. اور میں چند تفسیروں کے نام لکھتا ہوں، ٹائم کم ہے، بیان کرتا ہوں. کاشف الحقائق و قاموس الدقائق شیخ محمد بن احمد شریکلی نے لکھی ہے. ان کا وقت جو ہے یہ 1219 سے لے کر 1285 تک ہے. 1219 میں پیدا ہوئے، 1285 عیسوی میں فوت ہوئے. قرآن پاک کی تفسیر ہے، ایک صوفی بزرگ نے لکھی ہے. اسی طرح تفسیر مہامی ہے، شیخ علی احمد بن مہامی نے لکھی ہے. 1372 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1431 عیسوی میں فوت ہوئے. ایک تفسیر ہے تفسیر فتح العزیز المعروف تفسیر عزیزی. لکھی کس نے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 1746 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1824 عیسوی میں فوت ہوئے. ایک تفسیر ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تفسیر، اس کا نام تفسیر مظہری، ان کے پیر و مرشد کے نام ہے حضرت مرزا مظہر جانے جاں. مرزا مظہر جانے جاں یہ حضرت امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو یہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی طرف منسوب کر کے لکھی ہے. اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیرات احمدیہ، ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. قرآن پاک کی 500 احکام کی آیات پر یہ تفسیر ہے. تفسیر الرحمانی ہے، سید محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے.
تفسیر حسینی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور مرید خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر جیلانی ہے، پبلش ہو کے آ چکی ہے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی، جن کے ہم غیاب نشین کرتے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے جس کو تفسیر جیلانی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ آ چکی ہے۔ اور اس دور میں تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن ایک بیرا شریف میں آستانہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تفسیر الحسنات ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے، سید ابو الحسنات صاحب نے لکھی ہے، داتا صاحب کے مزار کے قریب ادھر ہی ان کا مزار ہے، سید ابو الحسنات صاحب، یہ حال ہی میں کچھ عرصہ قبل ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی یہ میں نے چند تفسیریں بیان کی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ لاہور میں ایک بزرگ ہے، تفسیر نبوی لکھی ہے انہوں نے پنجابی زبان میں، الف لام میم سے لے کر والناس تک، ان کا نام ہے مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حلوہ بیچا کرتے تھے، حلوائی کا کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، دین بھی پڑھاتے تھے لوگوں کو۔ تو یہ حقائق سے بے خبری کا نام ہے کہ ان لوگوں نے قرآن نہیں بتایا لوگوں کو، حدیثیں نہیں بتائیں۔ احادیث پر جو کام کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور فقہ پر جو کام کیا ہے اپنا آنکھوں دیکھا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہر خانقاہ پر مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، جو بڑی بڑی خانقاہ ہے، اس مدرسے میں کوئی جنتر منتر تو نہیں پڑھایا جاتا، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھایا جاتا ہے۔ یا بزرگ اپنی فضیلت کی کتابیں تو نہیں دے گے کہ میری شان پڑھنی ہے، حدیث نہیں پڑھنی، میرے قصیدے پڑھنے ہیں، یہ کسی بزرگ نے بھی نہیں کہا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، حضرت خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اولاد کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھتی ہو؟ کہا جی پڑھتی ہوں۔ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آپ نے دعا کی اللہ پاک اس کو بیٹا دے دے، تو اس کو بیٹا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ دعا اس کے سامنے کر دیتے، اس کا دل راضی ہو جاتا، دل جوئی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا میں اس کے سامنے دعا کر دیتا نا تو اس کا عقیدہ مجھ پہ بندھ جاتا، اس کا یقین مجھ پہ قائم ہو جاتا کہ پیر صاحب نے دعا کی ہے تو وہ پھر مجھ پہ یقین کرتی۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کا یقین اللہ پر قائم ہو کہ میں نے عشاء کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں تو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں پر رب کا راج ہو، میرا راج نہ ہو۔ موجودہ دور میں خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ صوفیاء نے تو لوگوں کو رب کی طرف جو متوجہ کیا تھا، موجودہ دور میں انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہے جی ہے ہی ساڈے کول، ادھر جاؤ نہ رب پر جاؤ ہی نہ۔ یہ خرابی ہے بھائی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو رب کی طرف نہیں جانے دیتا وہ رکاوٹ ہے توحید کی راہ میں۔ یہ حضرت صاحب بھی فرماتے تھے، خواجہ گور الدین فرماتے سب سے بڑی رکاوٹ یہ مذہبی پیشوا، یہ لوگوں کو رب کی طرف نہیں متوجہ ہونے دیتے، توحید کامل کا یہ۔ اور فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے فرمایا سچی توحید تو ہے ہی ان کے پاس ہے، سچی توحید، کیونکہ ہر انسان کے دل میں، کسی کے دل میں ہرس کا بوت ہے، کسی کے دل میں ہوس کا بوت ہے، کسی کے دل میں شہرت کا بوت ہے، کسی کے دل میں اپنی وڈیائی کا بوت ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا تو نعرہ یہی رہا ہے لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مطلوب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ اور فرمایا تصوف نام ہی اسی چیز کا کہ جس دل میں غیریت کی جتنی نفی ہوتی جائے، خدا کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دینا، صرف اسی کی رضا کو پیش نظر رکھنا، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنی کرامتوں کو بھی بیان کرنے سے روکا ہے۔ فرمایا کہ ہماری کرامتیں، فرمایا جس طرح عورتیں حید والے کپڑے چھپاتی ہیں، اس طرح اولیاء کاملین جو ہیں یہ اپنی عظمت و شان کو چھپاتے ہیں۔ یہ اس پر بہت زیادہ گرد و غبار آ گئی تھی، حقائق کو اجڑ کر دیا گیا تھا۔ اور دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ تمہیں نہ بتاؤں؟ اور میں کیا عرض کی یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے 2 روٹھے ہوئے مسلمانوں میں صلح کرا دینا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے اندر صلح کرائی ہے، صلح کرائی ہے۔ اور یقین جانے کہ آج بھی کئی ایسے قتل کے ویر ہیں، عدالتوں سے معاملات حل نہیں ہوئے، خانقاہوں پہ آ کے حل ہو گئے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو ملا دی ہے، ویر تک معاف کرا دی ہے۔
کال راضی ہو جاؤ. ہر آستانے کی خدمات ہے، ہر لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور یتیم بچوں کی کفالت کرنا، جو کام کرنے سے حکومتیں عاجز آ گئی ہیں. جندر شریف میں کوئی 12-14 بیوائیں عورتیں رہتی تھیں حضرت خواجہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور ہر آستانے پہ یہ کام ہوتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا. ان مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں زیادہ یتیم بچے ہوتے ہیں، اور یتیم بچے کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم کا حیاتین، یتیم بچے کو پالنے والا اور میں قیامت والے دن یوں ہوں گے. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر مسکین کو کھانا کھلایا کر، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یتیم بچوں کو پالنا، صرف پالنا نہیں، ان کی عزت آبرو کو باقی رکھنا. حضرت صاحب کے پاس فرمایا لانگری کو کہ کسی بھی بیوہ عورت کو خانقاہ پہ کام کرنے کے لیے نہیں بلوانا کہ تم لنگر کے حصہ لیتی ہو تو جھاڑو پونچھا لگانے کے لیے آ جاؤ. فرمایا نہیں، کسی کی عزت و آبرو یہ مجروح نہ ہو اور کسی کا بھی بتانا نہیں ہے. اور ہر یتیم بچے کو اسی عزت و آبرو کے ساتھ پالنا جس شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا جاتا ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور ان بچوں کو پہلے یتیم خانے نہیں ہوتے تھے، پہلے یتیم خانے نہیں ہوتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے. یہ ادارہ کب وجود آیا؟ جب ہمارے دل چھوٹے ہو گئے. پہلے تو کوئی تایا چاچا یتیم بچوں کو لے لیتا، باپ کو تو چاہے چاچے نے پال لیے، تائے نے پال لیے، یا ان اولیاء کاملین نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے کہ یتیم بچوں کو پالا کرو. ادھر موجوں کی ڈیرہ ہے، سید امتیاز حسین شاہ صاحب قادمی ہے، یہ باگوال اس طرف سائڈ پہ. میں اس خانقاہ پہ گیا ہوں، مجھے شاہ صاحب نے کئی ایسے بچے ملائے، کہا ان یتیم بچوں کو میں نے پالا ہے، پڑھایا ہے، پھر ان کی شادیاں کی ہیں، ان کو برسر روزگار بھی کیا ہے. یار یہ لوگ تو بغیر، آج کل لوگ چھٹاکی جتنا کام کرتے ہیں تو لاکھ روپے کا اپنا کیش کراتے ہیں. ان لوگوں نے تو نام سے بے غرض ہو کے لوگوں کی خدمت کی، یتیموں کو پالا ہے، لوگوں کی صلح کرائی ہے اور معاشرے میں وحدت پیدا کی ہے. آخری بات یہ میں ختم کر رہا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ کینچی کا تحفہ لے کر آیا. آپ نے فرمایا کس لیے لائے ہوں؟ کہنے لگا یہ وزیر آباد سے آیا ہوں، کینچی چاقو بڑھیا مشہور تھے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے فقیر کے پاس کیا تحفہ لے کر آتے ہیں؟ فرمایا کینچی چلتی ہے تو ٹکڑے کر دیتی ہے، تم مجھے دیتے سوئی کا تحفہ دیتے، سوئی چلتی ہے تو بچھڑوں کو ملا دیتی ہے، سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے. ان لوگوں نے تو وحدت عطا کی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مزار پہ آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مزار پہ آج بھی یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آنے والے کو سب سے پہلے روٹی کھلائی جائے، اس کا دین اور مذہب نہ پوچھا جائے. یہاں پر آنے والے کو سب سے پہلے کھانا کھلایا جائے، اس کا مذہب نہ پوچھا جائے. اور خواجہ بختیار کاکی، کاک فارسی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. آپ نے اتنی روٹی کھلائی ہے لوگوں کو، اتنا کھانا کھلایا ہے تو آپ کو کاک بختیار کاکی جاتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبد القادر جیلانی کے مزار پہ لنگر خانہ آج بھی موجود ہے. جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی، صرف واحد آستانہ ہے حضور غوث پاک کا کہ جہاں پر لنگر ہر وقت چلتا ہے. اس وقت بھی لنگر اقتصادی پابندیاں تھیں، لنگر چل رہا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ سب سے افضل کام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور لوگوں کو کھانا کھلانا، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، لوگوں کے اندر سلام خواب کرنا ہے. یار ان لوگوں کی تو اتنی بڑی خدمات ہیں، ان کی خدمات کو یکسر جھٹلا دینا کہا ایسا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بالکل یہ حقائق سے لا علمی کا نام ہے، حقائق سے لا علمی کا نام ہے، بے خبری کا نام ہے، جہالت کا نام ہے. اور آخری بات ہے، گورے نے کہا کہ قرآن پاک میں جتنی بھی صفتیں آئی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں راتیں گزارتے ہیں. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، توبہ کرنے والے، سخاوت کرنے والے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون. فرمایا یہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں، توکل کی، استغفار کی، صبر کی، شکر کی، فرمایا یہ میں نے کسی میں دیکھی ہیں تو ان بابوں میں صوفیاء میں دیکھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ان صفات پر عمل کر کے معاشرے میں خیر بانٹی ہے اور اندھیروں میں اجالا پھیلایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں.
جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ زبانی باتیں کر لینا اور ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا اور ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم کو نیک لوگوں کے راستے پر رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔